اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بات جو ہے وہ مستحب غسلوں کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو مستحب غسل ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو اغسال زمانیہ ہیں، یعنی کسی مقدس زمانے کی وجہ سے یہ غسل مستحب ہے، مقدس ٹائم کی وجہ سے، مقدس زمان کی وجہ سے یہ غسل مستحب ہے، جیسے روز جمعہ کا غسل ہے، روز عیدین کا غسل ہے۔ تو ان کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور جو اغسال زمانیہ ہیں وہ 11 ہیں کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ آج ہم دوسری قسم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو اغسال مکانیہ ہیں، یعنی کسی معین مکان میں داخل ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس کو غسل مکانی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مکان کیونکہ مقدس ہے، اس مقدس مکان کی وجہ سے غسل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مستحب قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس کو غسل مکانی کہا جاتا ہے۔ اور جو غسل مکانی ہیں وہ 6 ہیں کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ سب سے پہلا غسل کہ حرم مکی میں داخل ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس کو جو ہے اس کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ اور حرم مکی کی جو حدود ہے اور حد بندی ہے اور جو باؤنڈری ہے وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور آج بھی ان کی علامات موجود ہیں۔ دوسرا غسل مکہ میں داخل ہونے کے لیے، پہلا غسل تھا حرم مکی میں داخل ہونے کے لیے، دوسرا غسل ہے خود مکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ تیسرا غسل جو ہے وہ کعبہ مشرفہ میں داخل ہونے کے لیے غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ چوتھا غسل جو ہے وہ حرم مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس میں داخل ہونے کے لیے غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور حرم مدینہ کی جو حد بندی ہے وہ سید الرسل نے خود جو ہے وہ فرمائی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5واں غسل خود مدینہ منورہ میں یعنی مدینہ شہر میں داخل ہونے کے لیے غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ چھٹا جو غسل ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے مستحب ہے۔ یہ 6 غسل ہیں، یہ 6 مکان ہیں کہ جن میں داخل ہونے کے لیے غسل جو ہے وہ مستحب ہے، اور ان کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور یہ وضو سے کافی ہوں گے۔ انہی کے ریلیٹڈ آپ کے سامنے کوئی 3-4 پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک شخص دن کے آغاز میں غسل کرتا ہے کہ آج میں نے مکہ میں داخل ہونا ہے، تو اسی دن میں اگر وہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ جو اس نے دن کے آغاز میں غسل کیا تھا کہ میں نے آج مکہ میں داخل ہونا ہے یا حرم مکی میں داخل ہونا ہے، یہ غسل اس کا کافی ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص رات کو غسل کرتا ہے رات کے آغاز میں، اور اسی رات کے اندر نماز فجر سے پہلے
وہ حرم مکی میں داخل ہو جاتا ہے تو یہی غسل جو اس نے رات کے شروع میں کیا تھا کہ میں نے آج رات مکہ میں داخل ہونا ہے یا حرم مکی میں داخل ہونا ہے، تو یہی غسل اس کا کافی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مور امپارٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک ہی غسل کر لیں کہ مکہ میں آج داخل ہونا ہے، حرم مکی میں داخل ہونا ہے اور کعبہ مشرفہ میں داخل ہونا ہے، ان تینوں کے لیے ایک ہی غسل، تینوں کی نیت سے ایک ہی غسل اگر انجام دے دیں تو کیا یہ کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا؟ تو اگر ان تینوں کی نیت سے ایک ہی غسل اگر ہم انجام دے دیں تو ایک ہی غسل تینوں کے لیے کافی ہوگا، بشرط یہ ہے کہ حرم مکی میں داخل ہونے سے پہلے یا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کوئی آپ سے حدث سرزد نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے ایک غسل کیا ہے ان تینوں کی نیت سے، لیکن ان تینوں میں داخل ہونے سے پہلے کوئی حدث آپ سے سرزد اگر ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ غسل کافی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اسی ایک غسل سے بغیر حدث سرزد ہوئے آپ داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہی غسل جو ہے وہ کافی ہوگا۔ اسی طرح حرم مدینہ میں اور مدینہ شہر میں داخل ہونے کے لیے اگر آپ ایک ہی غسل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج میں نے مدینہ شہر میں اور حرم مدینہ میں داخل ہونا ہے، لہٰذا اس سے پہلے آپ ایک ہی غسل دونوں کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک غسل دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ شرط وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ داخل ہونے سے پہلے کوئی حدث جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ تو یہ 5 غسل ہیں جو مکان کے تقدس کی وجہ سے مستحب ہیں، یہ 6 غسل ہیں کہ جو مقدس مکان کی وجہ سے مستحب ہیں اور وضو سے کافی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری قسم جو ہے وہ اغسال فعلیہ کی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ ایک معین فعل کو انجام دینے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ دوسری قسم انشاءاللہ ایک معین حدث سرزد ہونے کے بعد اس کو انجام دینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو پہلی قسم کہ ایک معین فعل کو انجام دینے کے لیے غسل جو ہے وہ مستحب ہے، جیسا کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہے، تو یہ جو حج اور عمرے کا لباس احرام پہننا ہے، یہ جو حج اور عمرے کا احرام پہننا ہے، اس احرام پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور احرام کا پہننا فعل ہے، اس فعل کے لیے جو ہے وہ غسل مستحب ہے۔ اسی طرح کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے دیکھیں، ایک مرتبہ ہے کعبہ مشرفہ میں اس مکان میں داخل ہونے کے لیے اور ایک ہے اس کی زیارت کے لیے۔ زیارت فعل ہے اور اس فعل کے لیے جو ہے وہ غسل مستحب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حج میں ہم جو ہے وہ وہاں پر قربانی کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اگر اونٹ ہے تو اسے نحر کرتے ہیں۔ اس ذبح اور نحر کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ غسل مستحب ہے، اور یہ جو ذبح ہے یہ فعل ہے اور اس فعل کی وجہ سے کیا ہے؟ غسل مستحب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حج میں ہم حلق کرتے ہیں، جسے سر منڈوانا کہا جاتا ہے۔ یہ سر منڈوانا یہ فعل ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ
गुस्ल मुस्तहब है। उसके बाद है इस्तिखारा करने से पहले, इस्तिखारा करना ये एक फ़ेल है, और तलब खैर, अल्लाह ताला से खैर तलब करना, इसके लिए जो है वो इस्तिखारे से पहले ये जो है वो मुस्तहब है। इसी तरह अगर दुश्मन के साथ जो है वो मुबाहला करना है तो मुबाहले से पहले गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है। और इसी तरह जो है वो सैयद और रसूल की कब्र को जो है वो अलविदा करने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है, और ये अलविदा जो है वो फ़ेल है। तो ये 8 गुस्ल हुए कि जो फ़ेली हैं, और ये पहली किस्म आपके सामने इनकी बयान की। इसी के रिलेटेड जो है वो चंद नुकात आपके सामने बयान करने हैं। देखें, इन तमाम गुस्ल, ये जो हम अभी आपके सामने 8 गुस्ल बयान किए हैं कि जिनमें से जो है वो हज या उम्रे का एहराम पहनना है, या हल्क है, या इस्तिखारा है, इनसे पहले गुस्ल करना। अगर आप दिन के आगाज़ में आप कहते हैं कि आज मैंने फ़लाँ मीक़ात से एहराम बांधना है, उससे पहले आप अगर दिन के आगाज़ में इसी नीयत से गुस्ल करते हैं कि एहराम पहनने से पहले जो गुस्ल मुस्तहब है वो मैं कर रहा हूँ, तो दिन के आगाज़ में अगर आप गुस्ल करते हैं तो ये उस दिन के लिए काफ़ी होगा। और इसी तरह अगर रात को आपने एहराम बांधना है और रात के आगाज़ में अगर आप गुस्ल करते हैं तो ये गुस्ल काफ़ी होगा। लेकिन अगर इस गुस्ल को अंजाम देने के बाद और इस फेल को अंजाम देने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो गुस्ल इस नियत से किया था कि मैंने आज जो है वो मीकात से उम्रे का एहराम बांधना है, तो आपने इस नियत से गुस्ल किया। एहराम बांधने से पहले कोई हदस सरज़द हो गया, फ़र्ज़ करें कोई हवा खारिज हो गई, तो ये गुस्ल फिर काफ़ी नहीं होगा, आपको जो है वो दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने जो है वो गुस्ल इस नियत से अंजाम दिया कि मैंने आज दुश्मन खुदा के साथ मुबाहला करना है, तो जब आपने गुस्ल किया और मुबाहला के दरमियान जो है वो कोई हदस सरज़द हो गया, तो इस सूरत में भी ये गुस्ल काफ़ी नहीं होगा। लिहाजा गुस्ल और फेल के दरमियान कोई हदस जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हदस ना हुआ तो ये गुस्ल जो है वो काफ़ी होगा, अगरचे उसको काफ़ी देर ही गुज़र चुकी हो। इसके बाद जो है वो सवाल ये है कि अगर एक ख़ातून हैज़ की हालत में है या निफास की हालत में है तो क्या वो गुस्ल एहराम कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, उसके लिए गुस्ल एहराम जो है वो मुस्तहब है और सही है। अगर वो गुस्ल करेगी तो उसका गुस्ल सही होगा। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि जो खातून हैज़ की हालत में है, उसे मेंसेस हैं, वो जो है वो हरम मक्की में दाखिल नहीं हो सकती। लिहाजा उसे यकीन है कि हरम मक्की में दाखिल होने से पहले मुझे पाकीज़गी हासिल हो जाएगी, लिहाजा अभी मैं एहराम बांध रही हूँ और एहराम बांधने से पहले जो है वो गुस्ल मुस्तहब है, तो ये मैं गुस्ल उसके लिए कर रही हूँ। बाद में जो है वो मुझे पाकीज़गी हासिल हो जाएगी तो उसका ये एहराम वाला गुस्ल सही होगा। इसी तरह जो है वो गुस्ल एहराम को मीकात से पहले अंजाम दिया जा सकता है या अंजाम नहीं दिया जा सकता। एक शख्स को मालूम है कि आज मैंने मस्जिद शजरा से एहराम बांधना है, तो क्या एहराम मीकात पर बांधा जाएगा
لیکن احرام باندھنے سے پہلے وہ جو ہے وہ غسل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ غسل کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، احرام باندھنے سے پہلے، میقات سے احرام باندھنے سے پہلے وہ غسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس غسل اور احرام باندھنے کے درمیان پھر کوئی حدث جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی شخص احرام کے لیے غسل کرتا ہے، دیکھیں جب ایک مسلمان، ایک مومن احرام باندھتا ہے تو اس پر تقریباً 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایک جو ہے مومن وہ غسل کر رہا ہے احرام کے لیے، تو کیا اس کے لیے غسل احرام کرنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی یا یہ چیزیں احرام باندھنے کے بعد حرام ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل احرام کے لیے غسل کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں حرام نہیں ہوں گی، لہذا جو احرام کے لیے اس نے غسل کیا اس کے بعد وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب وہ احرام باندھے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس پر یہ 24 چیزیں یا 25 چیزیں اس پر جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی، غسل کے بعد جو ہے وہ حرام نہیں ہوں گی، اور اسے دوبارہ غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ 8 غسل تھے جو اغسال افعالیہ کی پہلی قسم تھی، یعنی ایک فعل کو انجام دینے سے پہلے غسل کرنا، یہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ دوسری وہ قسم ہے کہ ایک معین حدث اور فعل واقع ہونے کے بعد غسل جو ہے وہ کرنا مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اگر ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس کو جو ہے وہ تینوں غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہیں، تو اس کو اگر ایسی ڈیڈ باڈی کو مس کیا جائے کہ جس کو تینوں غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہیں، تو ایسی ڈیڈ باڈی کو مس کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، لیکن مستحب یہ ہے کہ جس ڈیڈ باڈی کو تینوں غسل دیے جا چکے ہیں، اس کے بعد اگر کسی شخص نے میت کو مس کیا ہے تو اس کے لیے غسل مس میت کرنا مستحب ہے، لہذا یہ جو ہے وہ غسل جو ہے وہ مستحب ہوئے۔ تو ابھی جو اغسال فعلیہ ہیں، یہ 9 اغسال فعلیہ ہیں، 11 جو ہے وہ اغسال زمانیہ ہیں، اور 6 جو ہے یہ اغسال مکانیہ ہیں۔ تو ٹوٹل 26 غسل ایسے ہیں کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، 11 زمانی ہیں اور 6 مکانی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 افعالی ہیں۔ یہ 26 غسل جو ہے ان کا مستحب ہونا المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ نیروز کا غسل ہے، اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی طاق راتوں کے جو غسل ہیں ان کا بھی مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، لہذا جن کا مستحب ہونا ثابت ہے یہ 26 ہیں، اور یہ وضو سے کافی ہیں۔ اگر یہ غسل کر لیا جائے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جن کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے یہ وضو سے کافی نہیں ہے، اور ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ
انجام دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔